اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبی رحمتی شفیع الامتی کاشف الغمتی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم. قال سبحانہ تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید کما ورد فی سورۃ المائدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العلی القوی العظیم. I am grateful to دبستان اقبال and very pleased and honored کہ میاں اقبال صلاح الدین صاحب نے مجھے مدعو کیا. آپ تمام احباب جن کے چہرے شناسہ ہیں ان سے ملنے کا موقع ملا، اور جن کے چہرے شناسہ نہیں ہیں ذکر خیر تھا ان سے بھی ملنے کا موقع ملا. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اقبال کا حسن اظہار. اقبال کو فلسفی سمجھنے سے پہلے، اقبال کو سیاست دان سمجھنے سے پہلے، اقبال کو ریاست دان سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اقبال ایک بہت قداور شاعر کیسے ہے. تو یہ چند میں مثالیں دیتا ہوں اور اجمالی خاکے کھینچتا ہوں کہ اقبال عصر حاضر میں چوٹی کے شعراء میں کیسے شمار ہوتے ہیں گلوبلی، عالمی آفاقی طور پر. ایک اسپینش شاعر ہیں، ان کا نام ہے گارسیا لورکا. وہ اسپین کی سول وار میں غالباً 25 یا 27 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. ان کا قتل ہو گیا تھا. وہ باقاعدہ ایک ایکٹیوسٹ تھے. ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو غنائی نظموں پر لکھی گئی ہے، لیریکل پوئٹری. جدید دور میں وہ اس کی امامت کا درجہ رکھتے ہیں. گارسیا لورکا نے ایک اصطلاح ایجاد کی تھی کہ شاعری کو ڈوینڈی ہونا چاہیے، DUENDE. آپ میں سے جو ادب کے طالب علم ہیں یا دیگر اور مضامین کو پڑھنے والے ہیں وہ اس اصطلاح کو گوگل ضرور کریں اور اس کے اوپر جو تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں ان کو ضرور پڑھیے. ڈوینڈی سے مراد ہے وجد آور ہونا. شاعری کو وجد آور ہونا چاہیے، سول فل ہونا چاہیے. شاعری وہ ہے جو میرے ہونے کو میرا حال بنا دے. میں اپنے ہونے میں زندہ نہ رہوں، میں اپنے حال میں زندہ ہو جاؤں. اس کو کہتے ہیں ڈوینڈی ہونا، سول فل ہونا، وجد آور ہونا. یہ جو ڈوینڈی نیس ہے، اقبال نے اس کی چیمپئن شپ ساؤتھ ایشیا میں تنہا پیدا کر کے دکھائی. اقبال واحد آدمی ہے کہ جس کے شعر کو نہ سمجھنے کی صورت میں بھی آپ پر حال طاری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس تہذیب کے سرخیل امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی پکڑ کر اس فکر کی چھاؤں میں داخل ہوں تو بات آسان ہوگی. امیر خسرو نے ایک شعر میں حسن اظہار کے بارے میں بہت مدلل اور متحقق انداز سے کچھ شعر تعمیر کیے ہیں. مثال کے طور پر کاں روز کے روح آدم آمد با بدن، گفتن دردن دران نعمت دردن. اللہ نے آدم کو کہا، آدم کے پتلے کو کہا کہ تو تیار ہے؟ اس نے کہا میں تیار ہوں، آب و گل سے بناؤں، مٹی سے بناؤں. روح کو کہا تو تیار ہے؟ نفخت فیہ من روحی، جس میں اللہ نے پھونکی تھی اپنی روح، اپنے خلافت کی. جی میں تیار ہوں. تو چل بدن آدم میں جو خاک کا پتلا میں نے تیرے لیے تیار کیا، جو قالب، جو لباس، جو پیرہن تو نے پہننا ہے اس میں چل. کہاں روز کے روح آدم آمد بدن، کہنے لگی گفتن دردن دران نعمت دردن. میں اس میں جانے کی نہیں. یہ جو جسم ہے، یہ جو آب و گل کا مادہ ہے، یہ تو ناپاک ہے، پلیت ہے، کثیف ہے. اس کا اظہار ہے کیا؟ مجھے بھوک لگ گئی، میری آنکھ کھلی تو چاہت پیدا ہو گئی. میں روح ہوں، میرا اظہار مختلف ہے. میں اور چیزوں کی طرف دیکھتی ہوں. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور خود اللہ جل جلالہ مجھے چاٹ ہے الست بربکم کی. میں اس جانے کی نہیں. میں لطیف،
मैं पाक, ये कसीफ, ये नापाक। खूबाने कुदसियाने बलहने दाऊद। अल्लाह ने कहा कि हज़रत दाऊद के मज़ामीर में से, हज़रत दाऊद की धुन में से कुछ पढ़। और जैसे ही फरिश्तों ने पढ़ना शुरू किया, गुफ्तन दर्दन दरा दरामद दर्दन, वो जो रूह आदम थी वो बदन आदम में नाचती हुई पहुंच गई। इससे मुराद क्या है कि इंसान का सरचश्मा वजूद का, उसकी एग्जिस्टेंस का, इंसान के होने का हाल कैफ है, सरशारी है, बुलंदी है, उपुज है, मेराज है, नहज है। अगर इंसान इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में जिंदा है तो वो जिंदा सिर्फ पेट की खातिर है या ज़ेरे नाफ है। अगर इंसान जिंदगी को हाल के तौर पर जीना चाहता है तो वो अल्लाह का खलीफा और नायब है। तो इस ड्वेंडीपन के साथ हम बात का आगाज करते हैं कि इकबाल एक वजद आवर शायर कैसे हैं। इकबाल का इजहार इतना हसीन काहे को है। इकबाल के हुस्ने इजहार के असलूब और तदरीस के अंदर ये ऐसी क्या शान मौजूद है कि जो मलकूत को भी हासिल नहीं है। यानी फरिश्ते भी टिकटिकी बांध कर सुनते हैं कि इकबाल अब कुछ कहने वाला है अल्लाह की शान में जो हमें अल्लाह का कुर्ब रखने के बावजूद हासिल नहीं है। इकबाल के पास ऐसी क्या शान मौजूद है कि वो आंख बंद करके फरिश्ते की खुली आंख के बावजूद अल्लाह की औसाफ का नजारा कर लेता है। अब देखिए इकबाल का हुस्ने इजहार और उसकी उठान, उसकी उपज। कोई भी लफ्ज अपने साथ तीन मुमकिनात पैदा करता है, तीन औसाफ पैदा करता है। तीन सिफात से मिलकर कोई भी लफ्ज वजूद में आता है। द बर्थ ऑफ अ वर्ड इज मेड अप ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स। किसी भी लफ्ज की विलादत, किसी भी तहजीब, किसी भी सकाफत, किसी भी माशरत में तीन चीजों से मिलकर बनती है। उसमें पहली सिफ्त क्या है? आवाज। लफ्ज आवाज है। इकबाल के शेरी मुहासन में तैरते हुए कभी जाइए। इकबाल ने मिनमिनाती, रजजिया, इनकिलाबी और मलकूती आवाजों का कारखाना लगा रखा है। ऐसी आवाजें जो इससे पहले फारसी और उर्दू शायरी में नापैद थी, नामुमकिन थी, वो आवाजें जो पूरी बरामद नहीं होती थी, इकबाल ने उसके अंदर इनकिलाब पैदा करके दिखा दिया। जैसे अब मैं मिसालें देता हूं। वो हरफ राज कि मुझको सिखा गया है जनू, खुदा मुझे नफसे जिब्राइल दे तो कहूं। ये जो नून गुन्ना है, इसकी आवाज में दबाजत है, तहदीद है, ठहराव है। ये वो है जिसमें आवाज पूरी बरामद नहीं होती। नून गुन्ना कहते ही उसको है जिसमें आवाज पूरी ना निकले। इकबाल ने ना पूरी आवाज निकलने वाले लफ्ज से ऐसी आवाज बरामद करके दिखाई कि पूरे मानी पैदा हो गए। साहिब एक बहुत बड़ा फारसी का शायर है, उसने भी यह कमाल करके दिखाया। लफ्जों के जरिए मानी पैदा करता है। ये जितनी भी आपकी वोकलिज्म है, इकबाल उसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन करता है, उसकी तजदीद करता है। जैसे साहिब ने किया, गमे ओलम, दुनिया का गम, आलम का गम दिखाना था कि बहुत ज्यादा है, बहुत जखीम है, बहुत वसी पैमाने पर है, तो कहा फरावानस्तो, वैसा लफ्ज ईजाद किया, उस लफ्ज में ऐसी आवाज पैदा करके दिखाई, फरावानस्तो मन यक गुंचा दिल दारम। और मेरा दिल तो बहुत छोटा सा है, इसमें दुनिया का गम, आलम का गम कैसे समाएगा। एक जगह दुनिया का गम आवाज के जरिए पैदा करके दिखाया, फरावानस्तो, और एक जगह अपने दिल के छोटेपन को साबित करके दिखाया, दिलदारम, उस आवाज को बंद किया। इकबाल ने इस शान का इजहार उर्दू शायरी और फारसी में करके दिखाया।
آپ نون غنہ پر اقبال کے اشعار پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. دیگر گوں، فسوں، جنوں، یہ ایسے الفاظ ہیں جو پورے برآمد نہیں ہوتے. اس کے صوتی حسن میں، یعنی اس کی بیوٹیفیکیشن میں، اقبال نے اپنی بیوٹی کٹ کا آخری استعمال کر کے دکھایا. ہر تہذیب کو اپنے لفظوں کی بیوٹیفیکیشن کے لیے ایک بیوٹیفائر چاہیے ہوتا ہے. یعنی جب کوئی تہذیب دلہن بننے پر آتی ہے تو اس کو ایک پارلر چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایک بیوٹیفائر چاہیے ہوتا ہے. ہماری تہذیب کا، امت مسلمہ کا اس دور میں اور پاکستان کا بیوٹیفائر کون ہے؟ اقبال. اس نے اپنی بیوٹیفیکیشن کٹ میں طرح طرح کے نوادرات رکھے تاکہ صوتی حسن پیدا ہو. آپ کلام کریں تو حسین معلوم ہو. اب اس کی چند مثالیں اور دیتا ہوں تاکہ آگے چلیں. اقبال کے لیے حسن اظہار میں حسین ہونا نہیں ہے. اٹس ناٹ اپیرل، اٹس ناٹ آؤٹ فٹ، اٹس ناٹ اٹائر، اٹس ناٹ ایکسپلسٹ، اٹس ناٹ وچ از ویزیبل. اقبال کے لیے حسن حق ہونا ہے، سچا ہونا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. ہر وہ شے جو حسین ہے وہ اگر سچی نہیں ہے تو بے معنی ہے. اقبال نے آوازوں میں حق پیدا کر کے دکھایا، آوازوں کو سچا کر کے حسین بنایا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر یونان کے شاعر ہوتے تو گھٹنے ٹیک دیتے اقبال کے سامنے. اقبال کا صوتی حسن اس ملکوتی نوعیت کا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ 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 3 دفعہ کہہ کے دکھایا، تکرار پیدا کی. اور یہ جو ہو کی آواز ہے، واؤ کی آواز ہے، یہ اس سے پہلے بھی شاعروں نے باندھی ہے، لیکن جو اقبال نے باندھی ہے وہ سیدھی تاثیر یا نزول دل میں کرتی ہے اور اپنا بستہ روح میں باندھ لیتی ہے. جیسے ایک آن میں مٹ جائیں سب کثرت نمائیاں، آئینے کے سامنے آ کے جب ہو کریں. اس پہ وہ تاثیر نہیں ہے جو اقبال کے پاس موجود ہے. لادینی و لاتینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. آپ دیکھیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اقبال. ان کا صوتی حسن دیکھیں، اظہار کا حسن صرف آواز میں دیکھیں کتنا ہے. یہ جو آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، رجزیہ، منمناتی، غنائی، انقلابی، وہ تاثیرات پیدا کرتی ہے. اقبال وہ آدمی ہیں جو آواز کے ذریعے اثر انگیزی پیدا کرتے ہیں، تلاطم پیدا کرتے ہیں. اقبال کے سامنے، اقبال کے حسن اظہار کے سامنے، آواز کے سامنے آپ اور میں پتلیوں کی مانند ہے. وہ ہمیں نچا لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ پورب، یہ پچھم، چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. آواز، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. آواز دیکھیں، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ ہے اقبال کی کداوری، یہ ہے اقبال کا عالمی شہرہ. آپ بہت فخر کے ساتھ اقبال کو گوئٹے، ولیم بلیک، شیکسپیئر، حتیٰ کہ بڑے بڑے یونانی شاعروں کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں. اور بڑے بڑے جو نقاد ہیں ادب کے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اقبال نے اپنے اظہار میں آواز سے جو حسن پیدا کر کے دکھایا وہ ابھی تک عصر حاضر میں فارسی اور اردو شاعری میں موجود نہیں. تو یہ جو آواز ہے، اقبال نے اس کا ایک نیا کارخانہ بنایا ہے. نئی نئی آوازیں پیدا کرتے ہیں اقبال. جیسے لادینی و لاتینی میں نے ابھی پڑھا، کس پیچ میں الجھا تو، یہ واؤ کی آواز نکالنا مشکل ہے. دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو.
सोच रहे हैं वो यूरोप को हम जवार अपना, सितारे हैं जिनके नशेमन से ज्यादा करीब। इसी तरह इकबाल ने अलिफ गिरा के आवाजें पैदा की हैं। उर्दू अदब में अलिफ को गिरना नहीं चाहिए, अलिफ की आवाज आखिर तक मिसरे में कायम रहे। जैसे मीर तकी मीर, क्या कहने हैं, मीर और गालिब का वारिस इकबाल है। जैसे खिलना, समझ में आ रही है ना सबको, खिलना, ये देखिए अलिफ, अलिफ से मिसरे का आगाज किया। अब जब अलिफ से आगाज करेंगे ये अलिफ गिरना नहीं चाहिए, इसकी आवाज बरकरार रहे। लेकिन मीर तकी मीर ने क्या किया, खिलना कम कम गिरा दिया, अलिफ की आवाज गिरा दी। और यह मुहाल है उर्दू अदब में। वो उस्ताद लोग थे, वो आवाज गिरा के नई आवाज पैदा करते थे। खिलना कम कम कली ने सीखा है तेरी आंखों की नीम ख्वाबी से। इसी तरह इकबाल अलिफ गिरा देते हैं कहीं पर। इकबाल वो मुहाल अदबी नुदरतें हैं, उसके साथ तजर्बात करते हुए नजर आते हैं ताकि नया नया इजहार पैदा हो जाए, उसमें हुस्न पैदा हो जाए। और वो बात आवाज के जरिए कभी आंख में उतारते हैं, कभी कान में उतारते हैं, कभी अकल में रासिक करते हैं, कभी सीने में उतारते हैं, कभी दिल और रूह में उतारते हैं। इकबाल की आवाजों में यह तासीर मौजूद है कि वो अपना लुकेल डिफाइन करती है। यानी इकबाल की जो आवाज है, इकबाल की शायरी में जो आवाजें मौजूद हैं, वो अपने लुकेल को आइडेंटिफाई करती हैं। आप बहुत जोर लगा के भी किसी इकबाल के शेर को समझें, और अगर इकबाल ने वो पिक्चर करने के लिए नहीं लिखा, अगर ने दिमाग में उतारने के लिए नहीं लिखा, तो वो दिमाग में नहीं उतरेगा, वो दिल में उतरेगा। ये बहुत कम शायरों के पास शान मौजूद होती है कि जो लिखे उसके ऊपर अपनी कुदरत खुद कायम रखें। यानी कारी के पास कुदरत ना हो कि अपने मानी पैदा कर लें। इकबाल अपने मानी खुद से काबू में रखता है, ये उसकी शान है। ये बड़ा आदमी है, ये उसका हुस्न इजहार है। और इस कदर कसीरुल मुतालिया आदमी इकबाल हैं कि वो कई फारसी शोरा और कई बड़े बड़े फलसफियों को अपने शेरी मुहासन और आवाजों में खपा के दिखाते हैं, सर्फ कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। दूसरा वस्फ लफ्ज का, तस्वीर बनना। कोई आदमी उस वक्त तक बड़ा शायर नहीं है जब तक वो बड़ा मुसव्विर नहीं है। एवरी पोइट मस्ट और नीड्स टू बी एन एक्सीलेंट पेंटर। वो पेंट करेगा थ्रू वर्ड्स, लफ्जों से सेलेस्टियल बॉडीज को आपके जहन में नाजिल करके दिखा देगा, आपके कल्ब पर वारिद करके दिखा देगा। इकबाल के यहां यह शान मौजूद है कि वो तस्वीरें बनाते हैं आलमगीर, आफाकी। और किस अंदाज से बनाते हैं? वो तस्वीरें जो मेरी आंख की पकड़ में नहीं, वो मेरे दिल की समझ इदराक में आ जाएं। मेरे जज्बात और तखयलात के अंदर जितना तजरीद का अमल है, इकबाल उसकी नमू में इजाफा करते हैं, उसकी फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसके मैं अभी आपको कुछ मुजाहिरे दिखाता हूं जो इकबाल ने करके दिखाया। इकबाल अजीब व गरीब तस्वीरें बनाने के मालिक हैं, विजुअल डायनामिज्म पैदा करते हैं। इकबाल का कोई शेर कहीं से पकड़ें आप, उनके शेरी मुहासिन के अंदर कहीं से उतर कर देखें, आपको इल्म और इदराक होगा कि अभी जिस किरदार को मैंने पढ़ा है वो मेरे सामने चलने लगा है, वो जिंदा हो गया। या नुमाया बामे गर्दू से जबीने जिब्राइल, ये एक मिसरा है इकबाल का। तस्वीर क्या बना रहे हैं? सुबह कैसे होती है? वो सुबह जो इनकिलाब लाएगी, वो सुबह जो हुर्रियत लाएगी, वो सुबह जो तुम्हें जगा देगी, वो सुबह जिसके अंदर इटर्नल विजिलेंस मौजूद है। अब देखें इकबाल ने तस्वीर कैसे बनाई है। सूरज के तलू होने का मंजर दिखा रहे हैं, और जरा देखिए कि इस मंजर को किस हुस्न से पेश कर रहे हैं।
یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، سورج یوں طلوع ہو رہا ہے جیسے آسمان کی چھت سے جبریل علیہ السلام کا ماتھا ٹکرا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ شان دیکھیں کہ اقبال کاسمک امیجری بناتے کیسے ہیں، ان کا سیلیسٹیل ڈائنامزم ہے کیا. وہ تمام اشیاء کائنات کی، وہ تمام مظاہر اس کائنات کے جو ہماری آنکھ کی پکڑ سے باہر ہیں، اقبال اپنے احساس کی کمند ڈال کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. جیسے اقبال کا احسان عظیم کیا ہے، مغرب نے مکروہ ترین فیل کیا ہے ایستھیٹیسائزیشن آف پاور کا. قوت کو حسین بنا کر دکھایا ہے. قوت حسین کا نام نہیں ہے، جبر کا نام ہے. اقبال اس کو کیسے ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اس کا. وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے. دیکھیں آپ کی آنکھ کی تربیت کر رہے ہیں اقبال. یہ دماغ میں جو نزول ہوگا امیج، ایلبم ارجنگ، اس کے اندر نئے نئے فوٹوگرافز لگاتے ہیں اقبال. وہ تمام فوٹوز جو پرانی ہو گئی ہیں، ادق ہو گئی ہیں، فرسودہ ہو گئی ہیں، اقبال اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے. برگستواں جنگی گھوڑے کے سجاوٹ کے سامان کو کہتے ہیں کہ میں مغرب سے یہ سیکھنے آیا ہوں کہ میرے B-52 بمبرز دیکھو، پینٹاگون دیکھو. آپ بڑی بڑی شہروں میں ان کی بلڈنگز اور گرجا گھروں کے اندر بنے اتنے بڑے بڑے تعمیراتی مجسمے دیکھو، دل دہل جاتا ہے. اقبال کہتا ہے نہیں، میں اس سے بڑا منظر دکھاتا ہوں. وہ چشم پاک بین، وہ چشم، وہ آنکھ جو نیک ہے، جس کی انتہا اللہ پر ہوتی ہے. وہ کھلنے پر منظر نہیں دیکھتی، بند ہونے پر منظر دیکھتی ہے. نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی، وہ دیکھ جو بیونڈ آبجیکٹ ہے. اقبال واحد آدمی ہے جس نے فلسفی ہونے کا پورا حق ادا کیا ہے. آبجیکٹ سے بیونڈ منظر اقبال دکھاتے ہیں آپ کو. یہ جو شے ہے اس کی مائیت اور حیت سے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت تک آپ کو اقبال پہنچا دیتے ہیں اپنے شعر کے ایک مصرے کے اندر. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، دیکھیں پورا منظر بن رہا ہے. گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اور آخری وصف لفظ کا معنی بننا، میننگز، مفاہیم، مطالب. لفظ پیدا ہوتے ہیں، لفظ بچپن سے گزرتے ہیں، لڑکپن سے گزرتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. کوئی بھی تہذیب اس وقت تک تہذیب کہلانے کے لائق نہیں ہوتی جب تک لوگو سینٹرک نہ ہو. تہذیب کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے لفظوں پر اساس رکھتی ہو اور لفظوں کا احساس کرتی ہو. اقبال وہ واحد گارڈنر آف دی اردو پوئٹری ہے جس نے اضافی بوٹیوں کو تلف کر کے، گوڈی کر کے ہمارے چمن اردو کو تازہ رکھا ہے. یہ جملہ کتنا پیارا تھا. اقبال نے جو گلستان اردو ہمیں بنا کر دیا ہے، اس کو اقبال نے ترتیب ایسے کیا ہے کہ آپ ایگزاسٹ کریں اولڈ فیشن میننگز کو اور انسٹال کریں نیو میننگز کو. اور اقبال واحد آدمی ہے جو میننگز بورو نہیں کرتا. یعنی جو آپ معنی ڈھونڈ کر لاتے ہیں نا کسی لفظ کا، آج کل تو ہم لغت سے لے کر آتے ہیں اور لغت کسی نے لکھی ہے. اقبال لغت سے نہیں لاتا، الہام سے لاتا ہے. اقبال ان نون سے لے کر آتا ہے نیا معنی. اور آپ دیکھیں لالا، گل، شاہین، یہ جو سمبلزم ہے اقبال کا وہ کیا ہے؟ کثیر المعانی. اور معنویت کے اندر جو اختراعات موجود ہیں اس کو اکٹھا کر کے مجسم کر دیتے ہیں.
اقبال نئے نئے معنی پیدا کرنے کا کارخانہ بھی اپنی دسترس میں رکھتے ہیں، نیو میننگز پیدا کر دیتے ہیں. آف واٹ؟ لائف، ڈیتھ. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. دیکھیے اقبال نے پورا معنی تبدیل کر دیا انسان کا. یہ جو ہم عالم بشر میں زندہ ہیں، یہ جو ناسوت میں زندہ ہیں، ہم چاہیں تو کمند ڈال سکتے ہیں عرش معلی تک. تو یہ تمام چیزیں اقبال کی شاعری کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں اگر کوئی صفحہ در صفحہ پڑھنے کی کوشش کرے. اور یاد رکھیے، یہ میری درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، میں ملتمس ہوں کہ اقبال کی شاعری کے لیے اگر آپ کو لغت رکھ کر بھی کچھ اضافہ اپنے علم میں کرنا پڑے تو کیجیے، کیونکہ اقبال کا ادراک آپ کی عصر حاضر کی گراوٹوں کا علاج ہے. آپ کے اندر جتنی پیچیدگیاں اور کمپلیکسٹیز پیدا ہو چکی ہیں، اقبال کے کسی بھی شعری محاسن میں کسی بھی مصرے کے اندر انقلاب موجود ہے اگر وہ آپ کے اوپر وارد ہو جائے، اس کی وارفتگی طاری ہو جائے آپ کے اوپر. یاد رکھیے اقبال کے کچھ مصرے اور کچھ اشعار تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے اندر گونجنے دیں 3 سے 4 بار تو آپ وہ نہیں رہیں گے جو اس سے پہلے تھے. جیسے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. ایک مصرے کے اندر تینوں اوصاف اقبال نے اکٹھے کر دیے: آواز، تصویر، معنی. عروق عرق کی جمع، عرق رگ کو کہتے ہیں. کہنے لگے مشرق کی رگ میں زندگی واپس آ رہی ہے، ہم مردہ سے زندہ ہو رہے ہیں. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل. اقبال یہی تو کر رہے ہیں، بلبل کا کام کر رہے ہیں، رکھوالی کر رہے ہیں. اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میزن چوں ذوق نغمہ کمیابی. عرفی شیرازی کا مصرع باندھ دیا اس کے اندر. اب بھی اگر تم لوگ سو رہے ہو، اب تم لوگ اس نیند سے بیدار نہیں ہو رہے جس نے تم پر غفلت طاری کی ہے، تو تمہیں میٹھے سر کی آواز سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب کڑوا بول بولو، اب ان کو ان کا انجام دکھاؤ، یہ اقبال کہتا ہے. اور یہ اقبال کی خاصیت ہے کہ نصیحت بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ نصیحت کا سامع بننے کے لیے قد اونچا کرنا پڑتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا قد کاٹ کے اس کو ہم قد کرتے ہیں، بجائے کہ کوئی فراست و فصاحت و بلاغت کی سیڑھی لائیں اور اپنا کان اس کے نزدیک کریں، اپنا آپ کو اس کا سامع بنائیں. تو یہ حسن اظہار سے متعلق ایک اجمالی خاکہ ہے جو اقبال کی شاعری میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے. میری گھڑی پر بھی نظر ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. میں ایک واقعہ سنا کر پھر سوال و جواب کی نشست کی طرف آتا ہوں، اگر ایسا ہی ہے ہمارے ایجنڈا میں. حمزہ رسول توف بہت پتے کے لکھاری، بہت بڑے آدمی. ان کا ایک شعرائے آفاق ناول، ان کی ایک تصنیف بہت کمال کی، میرا داغستان. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ پیرس میں ایک ادبی میلے میں تشریف لے گئے. تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو پیرس کا ایک بہت نامور مصور، بہت اچھا پینٹر ان سے ملنے کے لیے آیا.
اور اس نے کہا حمزہ رسول توف کو کہ میں آپ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا ہوں. وہاں پر زبان بولی جاتی تھی غالباً، کمی بیشی معاف فرمائیے گا، آوار. تو وہاں سے میرا تعلق ہے. میری ماں بڑھیا تھی. میں 30 سال پہلے پیرس میں آ کر مقیم ہو گیا. میں نے یہاں شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے. تو تم جب واپس جانا حمزہ رسول توف کو، تو میری ماں کو پیغام دینا کہ میں خوش ہوں، میں ہنستا بستا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، میری خیریت میں پریشان مت ہو. وہ اس کے ساتھ رہا اور واپس گیا. لیکن حمزہ رسول توف پر جانے کیا گزری کہ وہ ان کی والدہ سے ملنے گئے. ان کی والدہ نے جیسے فرتے جذبات میں آ کے، جیسے شفقت مادری ہوتی ہے، کیا سوال کیے، وہ دکھتا کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، چہرے کی بناوٹ کیسی ہے، شادی ہو گئی تو میری دلہن کیسی ہے، بہو کیسی ہے، بچے کیسے، پوتے پوتیاں ہیں، تم کتنی دیر اکٹھے رہے. کہنے لگے ہم 8-10 گھنٹے ساتھ رہے. کھانا وانا کھایا؟ کھانا بالکل کھایا. اس نے کہا اس نے تم سے کس زبان میں بات کی؟ اس نے کہا فرینچ میں، فرانسیسی میں. اس نے کہا آوار میں نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اپنے سر پر جو کپڑا باندھا ہوا تھا اس کو اپنے چہرے پر ڈال لیا. اس سے مراد ہے کہ میرا بیٹا مر گیا. If you need to kill a nation, نوم چومسکی نے کہا تھا, you don't need to bomb them, just take away their language. آپ جس بیماری کا نام اپنی زبان میں نہیں رکھ سکتے اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے. خدا را اپنی زبان کی حفاظت کرے. میں 2 اشعار سنا کر اجازت چاہوں گا. ایک میر کا، ایک غالب کا بھی سنائے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ حسن اظہار اردو میں ہے کیا، کہ بڑے بڑے گھٹنے ٹیکتے ہیں ان کے سامنے. اور پھر ایک اقبال کا سناتے ہیں آپ کو شعر. دیر و حرم سے گزرے اے میر، دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا، ختم اس آبلے پر سیر و سفر ہمارا. اور غالب صد جلوہ رو برو ہے جو مژگاں اٹھائیے. مژگاں کہتے ہیں پلکوں کو. ذرا دیکھو تو صحیح. صد جلوہ رو برو ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احساں اٹھائیے. اور اقبال فاش می گویم چیاں در دل مضمر است، صافی کہہ دوں، کھل کے کہہ دوں میرے دل میں کیا ہے. ذرا دیکھیے اقبال کا شعر. فاش می گویم چیاں در دل مضمر است، این کتاب نیست این چیزیں دیگر است. یہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے، یہ الہامی خدائی کلام ہے. اس کو پڑھ کے تو دیکھ. اسے کہتے ہیں بڑا آدمی، بڑی آواز، بڑی تصویر، بڑا معنی. ہم چھوٹے لوگ، چھوٹی آوازیں، غیبت، چغلی، حسد، عداوت، کینہ، اس گارے سے بنے ہیں اور اقبال کو پڑھنے چلے ہیں. وما علینا الا البلاغ.